ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پہلے اللہ انہیں سچی توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ کیوں؟ نسبت فاطمہ جن کو نصیب ہو جائے اللہ انہیں جہنم میں جانے نہیں دے گا، کیونکہ ان کی ماں نے اتنا تقوی اختیار کیا، اتنا تقوی کہ ان کی ماں کے تقوی کی برکت آج تک ان کو مل رہی اور قیامت تک ملتی رہے۔ اب پتا چلا اگر ماں متقی ہو جائے تو اس کے تقوی کی برکت اس کی اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور تقوی جس بلندی پر جائے گا برکت اتنی نسلوں تک جائے گا۔ آپ سیدہ فاطمہ کی طرح متقی نہیں ہو سکتی، مجھے پورا یقین ہے، لیکن کم سے کم اتنی تو متقی بنو کہ تمہاری اولاد کو تمہارے تقوی کی برکت ملے۔ کیا بھاگ کر شادی کرنے والی بیٹی بھی کبھی اپنی اولاد کو سکون کی دولت دے سکتی ہے؟ جس نے فون پر لمبی لمبی گفتگو کر کے 2-2 گھنٹے گزار دینا ہے اور جسے مردوں کی مشابہت اچھی لگتی ہے، آپ بتائیں کیا ایسی بیٹی کی گود میں بھی کوئی بابا فرید جیسا جنم لے سکتا ہے؟ سوچیں نہ صحیح۔ مجھے تو اس بات کی فکر کبھی کبھی ہوتی، کبھی کبھی نہیں، اکثر سوچتا ہوں، حالانکہ کوئی مفکر نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر خیال آتا ہے نیک ماں باپ ملے تھے اور اولاد گنہگار اور مجرم پیدا ہوئی تو نیک ماں باپ روکتے اور ٹوکتے رہے، پھر بھی اولاد گناہ سے نہیں رکی۔ یہ جو آج کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، کل کے ماں باپ ہیں، جب ہمیں نیک ماں باپ ملے تو انہوں نے اتنا کنٹرول کیا، پھر بھی اتنے گناہ ہیں۔ جب یہ لڑکے لڑکیاں ماں باپ بن جائیں گے تو جن نسلوں کو گنہگار اور پاپی ہی ماں باپ ملیں گے، ان نسلوں کے جرائم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کیا جرائم ہوں گے، کیا گناہ ہوں گے؟ اور سن لو، زمین کے اوپر جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو دل کی زمین بے قرار ہو جاتی ہے اور بے چین ہو جاتی ہے۔ تو مجھے وہ یاد آتی ہے بات جو میں کرنے چلا تھا کہ کیسی بیٹیاں تھیں، کیسی بیٹیاں تھیں۔ ایک لڑکی تھی بہت خوبصورت تھی، ایک نوجوان کی اس پہ نظر پڑی، نوجوان کا نام بھی نہیں لوں گا، حالانکہ نام ذہن میں لیکن نہیں لوں گا۔ نوجوان کی نظر پڑی اس پر، ایک نوجوان کی، اور اس جوان نے جیسے آج کل کے لڑکے فکرے پاس کرتے ڈائلاگ بازی کرتے، ایسے اس نوجوان نے بھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھے وہ جوان، انہوں نے ڈائلاگ کہا کہ کتنی خوبصورت ہو تم، تمہاری آنکھیں جھیل سی لگتی ہے، اس جھیل میں اتر جانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ جملے دیکھیے، رومانیت ہر دور میں رومانیت رہی ہے، عشق و محبت کا مزاج ہر دور میں رہا ہے، لیکن جن کے دلوں کے کنیکشن گنبد خضرا کے مکین سے جڑے رہے ہیں، اس لیے کہ یاد رکھنا عشق با غیرت ہوتا ہے، کبھی بے غیرت نہیں ہوتا۔ اس ایک دل میں کتنوں کو جگہ دو گے یار؟ جب دھوپ اور چھاؤ جمع نہیں ہو سکتے، سردی گرمی جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، تو پکچر کا ہیرو اور گنبد خضرا کا مکین ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ عشق کے دعوے دار بھی ہو، عشق رسول کے دعوے دار بھی ہو، اور کس کس خان صاحب کو دل میں بسا رکھا ہے، بال رکھے تو ان کی طرح، چلے تو ان کی طرح، بیٹھے تو ان کی طرح، سر منڈائے تو ان کی طرح۔ اب تو عجیب بال منڈا رہے ہیں، ممبئی تک جاتے ہیں بال کٹانے کے لیے، سائٹ کا پورا جو ہے وہ ٹکلا ہوگا اور اوپر جو ہے وہ سر کے بال ہوں گے۔ پتہ ہے آپ کو، ہنسنے کی بات نہیں ہے، میرے دل کا درد ہے واللہ کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، 300-350 سال پہلے اس طریقے سے گدھوں کے بال رکھے جاتے تھے، نیچے سے تراشا جاتا تھا اور اوپر سے ان کے بال ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ گدھے آوارہ گدھے نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی کی ملکیت میں اس نشانی کو لگانے کے لیے، گدھوں کو، اونٹوں کو، ان لوگوں کو کہ یہ آوارہ نہیں ہے، وہ گدھے جو آوارہ نہیں تھے یہ ان کی نشانی تھی، اور آج یہ آوارگی کی نشانی بن گئی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے سروں پر بال بختی اونٹوں کی طرح رکھیں گے۔ جب تم دیکھنا تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ گئی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حضور کی سنت پسند نہ آئی؟ جس کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے سوارا ہو، جس کے بالوں کو، جس کے ابرو کو، جس کے رخسار کو، جس کی داڑھی کو، جس کے سینے کو، جس کے ہاتھوں کو
قدرت نے اپنے دست قدرت سے سوار کر پیدا کیا اور شاہکار قدرت بنا کر جس کو بھیجا ہو، اس کی اداؤں کو چھوڑ کر کس کی اداؤں کی طرف جاؤ گے؟ آؤ اس کے طریقے کی طرف جس کا طریقہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے، جس کا طریقہ دلوں کو قرار عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال اس جوان نے کمنٹ پاس کیا، فقرہ کہا کہ کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں، دل چاہتا ہے کہ جھیل سی آنکھوں میں اتر جاؤں۔ آج کل کی کچھ لڑکیاں، سب کی بات نہیں کہتا، آج بھی نیک بچیاں موجود ہے، وہ اپنے اوپر نہ لے، لیکن کچھ لڑکیاں ہوتی مغرب زدہ، فلمیں دیکنے والی، سیریل دیکھنے والی، تو مٹک جاتی، گردن ہلانے لگتی، جھرجھری دینے لگتی، مگر قربان اس لڑکی نے کہا میری آنکھیں اچھی لگی، کہا بہت خوبصورت ہے تیری آنکھیں، کہا رکنا ابھی آتی، رکنا ابھی علاج کرتی ہوں۔ گھر گئی، چاقو لیا، آنکھیں کاٹی، اور آنکھیں کاٹ کر کے ایک تشت میں رکھا، ایک چٹھی لکھی کنیز کو، حالانکہ آنکھ کاٹنے سے پہلے چٹھی لکھی گئی تھی، چٹھی لکھی کنیز کو دے دیا کہ وہ لڑکا وہاں کھڑا ہے اس کو دے دے۔ جب کنیز تشت لے کر آئی کپڑا ڈال کے تو کہا تحفہ آیا ہے۔ نوجوان خوش ہوا، چلیں پہلی محبت کا نشانہ تیر جو نشانے پر لگ گیا، تحفہ بھی آ گیا۔ جب اس نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا دو کٹی ہوئی آنکھیں تھی اور ایک چٹھی تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا جو آنکھیں مردوں کو میری طرف متوجہ کر کے میرے فتنے میں مبتلا کرے، ایسی آنکھوں کو میں اپنے ماتھے میں رکھنا پسند نہیں کرتی۔ اندھی بن کر رہنا مجھے گوارا ہے، مگر پاپی بن کر رہنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ایسی لڑکیاں تھی ہماری، ایسی